اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بات آداب اسلامی. کتاب کا نام آداب اسلامی. موضوع کیا ہے اس کا؟ سبجیکٹ کتاب کا نام آداب اسلامی ہے نا. کس بارے میں ہے یہ کتاب؟ اخلاق کے بارے میں. اخلاق کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پہلے درس جو یہ چل رہا تھا کیا سمجھایا تھا اس میں؟ ہاں ادھر کر رہا ہوں تو منہ نیچے کر لیا تاکہ ادھر دیکھیں نا. کیا سمجھایا تھا ابھی تک؟ پہلے درس میں ابھی تک جو پڑھا ہم نے کیا سمجھایا؟ دنیا کا ہر انسان چاہے کسی بھی رنگ کسی بھی نسل کسی بھی زبان کا ہو وہ کمال چاہتا ہے. اس فطری کام کو کیا کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ حب کمال فطری چیز ہے. حب کمال فطری چیز ہے یعنی کمال کو چاہنا ہر انسان چاہتا ہے. دنیا کا ہر انسان کسی بھی مکتب کسی بھی مذہب کا وہ کمال کو چاہتا ہے. ساتھ ساتھ اور کیا چاہتا ہے؟ یہاں اس کمال اس میں کوئی رکاوٹ نہ کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. اس راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. ٹھیک ہے. پھر جب راستے میں رکاوٹ نہ آئے تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو وہ محدود ہیں اور فنا ہو جانے والی ہیں. مقصد پتہ لگ گیا مقصد پتہ لگ گیا کہ کہاں پہنچنا ہے. راستہ کیا ہے؟ تو کیا اسلام نے اس کا کوئی راستہ بھی بتایا ہے؟ ہمیں پتہ لگ گیا کہ دنیا کی ہر چیز محدود ہے. ایسی تو فقط ایک ذات ہے جو اسلام نے بتائی ہے وہ ہے اللہ کی ذات کہ جو لامحدود ہے. ہر کوئی اس کا محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں. ہر چیز فنا ہو جائے گی وہ فنا نہیں ہوگی. لہٰذا اللہ تک پہنچنا کمال ہے. پتہ لگ گیا ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے اللہ سے قربت حاصل کرنی ہے. لیکن کیا اسلام نے اس کا کوئی راستہ بتایا ہے؟ کنیز فاطمہ عرفان کیا بتایا؟ کنیز فاطمہ کیا راستہ ہے وہ وہاں تک پہنچنے کا؟ کمال تک پہنچنا یعنی اللہ وہ کو تو پہنچنا. پتہ لگ گیا اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تک پہنچنا کمال ہے. لیکن وہ راستہ کیا ہے؟ کیسے پہنچے گی کنیز فاطمہ اللہ تک؟ اہل بیت سماج کے ذریعے. سیڑھی لگا کے نہیں اور اہل سماج کے ذریعے کیا بیت نہیں بھائی واجبات کو ادا کرنے کے بعد. آسان. میں نے جو چیز پڑھائی نہیں وہ چیزیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کر کے وہ کر کے روکا ہے انہیں ترک کرنے کے بعد. جی یعنی اللہ کے واجب جس چیز کا حکم دیا اس کو بچا لائے. جن جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے. ان کو ترک کر دے چھوڑ دے. اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو ان کا تعلق اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہوتا ہے. جیسے اعتکاف چاہے وہ کچھ بھی ہو لیکن واجب تو چھوڑیے اعتکاف مستحب عمل ہے. لیکن وہ بھی جب ٹھیک ہوتا ہے کہ جب وہ جامع مسجد میں انجام پائے جب سب جمع ہوتے ہیں. اور اعتکاف میں آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن کچھ ضروری بیمار کی بیمار کی عیادت بیمار کو دیکھنے جا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. مومن کو بیمار ہے کوئی دیکھنے یا کسی مومن کی موت ہو گئی اس کی میت میں جا سکتے ہیں آپ. یعنی وہ عمل مستحب عمل جس میں آپ مسجد سے نکل بھی نہیں سکتے لیکن معاشرے اور سماج کی کچھ ضروریات کی وجہ سے آپ کو نکلنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب کتنی اہمیت ہے سماج کی. تو یہ ہم نے اس درس میں ابھی تک پڑھ رہے تھے. اب یہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہاں پہ بتا رہے تھے جہاں اسلام میں جہاں بہت سارے احکام ڈائریکٹ سماج سے تعلق رکھتے ہیں وہیں اکثر عبادات جو ہے وہ جماعت یعنی ایک ساتھ انجام دینے کو حکم دیا گیا ہے. یہاں تک کہ اعتکاف جو کہ ایک مستحب بھی عمل ہے اور ظاہراً اس سے فقط ایک انسان کی اصلاح ہوتی ہے. بھائی میں اعتکاف کروں گا تو میری اصلاح ہوگی نا مجھے ثواب ملے گا سب کو ایک ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اعتکاف بھی اس وقت صحیح ہے جب یہ جامع مسجد میں انجام پائے اور اس دوران مسجد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی بعض ضروریات سے مسجد سے نکل سکتا ہے. اگر ان پر غور کیا جائے تو پتہ لگے گا کہ وہ خود سماجی باتیں ہیں جیسے مریضوں کی عیادت. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ پھر سے دوہرا رہا ہوں. آپ ابھی تک یہ پڑھا کہ خداوند کو دنیا کا ہر حب کمال فطری چیز ہے یعنی دنیا کا ہر انسان کسی بھی مکتب کسی بھی مذہب کسی بھی زبان کا ہو وہ کمال کو چاہتا ہے اور ہر وہ کام
جو دنیا کے ہر انسان کے اندر جو چیز پائی جائے اسے فطری کا ہونا کہتے ہیں. فطری ہے وہ، پیدائشی. یہ نہیں ہے کہ الگ سے معاشرے میں رہ کے سیکھا ہو، نہیں. تو اب کمال چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کمال کے راستے میں کوئی رکاوٹ. دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہو ہر انسان چاہتا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ عزت ہو، سب کچھ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، سب کچھ چاہتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں محدود اور فنا ہو جانے والی ہیں، جبکہ انسان کی فطرت ایک ایسے کمال کو چاہتی ہے جس میں کوئی رکاوٹ. ایسی ذات صرف پروردگار کی ذات ہے جو لامحدود ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کنیز فاطمہ کہ اللہ تک پہنچنا کمال ہے. لیکن کیا اسلام نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ تک پہنچنا کمال ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے، تو کیا راستہ بھی بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ بتایا ہے. خود قرآن نے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ یاد ہونی چاہیے. کیا ہے؟ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جو امید رکھتا ہے اللہ سے اپنے رب سے ملاقات کی، اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے. پیچھے آیت گزری ہے، یاد ہونی چاہیے ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اعمال صالح انجام دینے ہیں، اور جو اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک جانا ہے. اب جن چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں کا عبادات کا حکم دیا، اگر ہم ان پر غور و فکر کریں تو ان کا سماج اور معاشرے سے تعلق ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ انسانی اقدار، وہ منزلتیں، انسانی منزلتیں جن پر حقیقی کامیابی کا دار و مدار ہے، ان کی ترقی اور پیش رفت اور ان کا مضبوطی بھی، استحکام بھی انہیں آپسی رابطے اور تعلقات سے وابستہ ہے. یعنی انسان کی جو قدر و منزلت اور حقیقی کامیابی ہے اور ترقی اور مضبوطی جو ہے وہ آپسی تعلقات سے ہی قائم ہو سکتی ہے. لہٰذا جب تک ہم سماج میں رہ کر آپسی تعلقات مضبوط نہیں کریں گے تب تک انسان حقیقی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، اور اس کا وہ ترقی اور یہ مضبوط نہیں ہو سکتی. بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ انسان وجود کے اعلیٰ منزلتوں پر، جیسے انسان کی جو اعلیٰ منزلت مرتبے ہیں انسان کے، جیسے ایثار و محبت. بھائی جب آپ معاشرے میں رہیں گے تو محبت کس سے کریں گے؟ ایثار یعنی ویسے لفظ کے معنی قربانی کے، ایثار یعنی کسی کو ضرورت ہے، میرے پاس سامان ہے، وہ سامان میں اسے دے دوں اٹھا کے، چاہے آپ اس کی ضرورت کو. تو یہ کب ہوگا؟ کسی کو معاشرے میں ہی تو ہو سکتا ہے. میں اکیلا جنگل میں رہوں اور اپنے آپ کو ہی دیتا رہوں، کیسے ہو جائے گا؟ اور قربانی یہ وغیرہ، یہ سب جو یہ وغیرہ جی کہہ رہے ہیں ایثار محبت اور قربانی وغیرہ کے جوہر، یہ اس وقت جوہر کھل کے سامنے نہیں آ سکتے، اس وقت تک جب تک انسان دوسروں کے درمیان رہ کر زندگی بسر. ایک انسان جنگل میں رہ کر کیسے ایثار اور محبت دکھا سکتا ہے؟ اس کا مطلب سماج میں رہ کر ہی یہ ترقی کر سکتا ہے. انسان جو اعلیٰ منزلوں پر پہنچتا ہے، اخلاق کی اعلیٰ منزلوں پر، ایثار کی اعلیٰ منزلوں پر، قربانی کی اعلیٰ منزلوں پر، محبت کی، بھائی ہر چیز کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچ کر یہ ترقی تو ہے. کب پہنچے گا؟ یہ جب معاشرے میں رہے گا، وہاں رہ کر. مذکورہ گفتگو جو ذکر ہوئی ہے اوپر، یہ ساری گفتگو، اس کی روشنی میں ہم ان بعض اسلامی احکام کا تذکرہ کر رہے ہیں. اسلام کے بعد ان احکام کا اوپر کیا کہا کہ اسلام کے اگر اکثر احکام کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کا سماج سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، لہذا سماج ہی سے متعلق ہے. ان میں سے ہم کچھ کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں جن میں اجتماعی، سماجی اور معاشرے کو ہی مد نظر رکھا گیا ہے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ یہ بتائیں گے کہ اللہ کے احکام کا دیکھیے معاشرے سے تعلق ہے، یہ تو بتائیں گے ساتھ میں فائدہ بھی بتائیں گے. یہ دیکھیں، اور ان کے فوائد، فائدے کی جمع ہے، اور ان کے فوائد ایک ساتھ پوری جماعت یا قوم کو حاصل ہوتے ہیں. ان احکام کو جو معاشرہ اور سماج سے تعلق رکھتے ہیں اس کا فائدہ پوری قوم یا جماعت کو حاصل ہوتا ہے. نمبر ایک، جیسے خدا نے نماز جماعت کا حکم دیا ہے. اگر ہمیں اس وقت کمال تک پہنچنا ہے تو بہت سے کاموں کے ساتھ ساتھ، بھئی جب تک عبادات انجام نہیں دیں گے، اعمال صالحہ انجام نہیں دیں گے، جب تک اوپر کمال تک تھوڑے پہنچ جائیں گے. تو لہٰذا ان میں سے ایک یہ ہے، اس کو انجام دیجیے. اگر اس کو انجام نہیں دیا تو کمال تک پہنچ جائیں گے. آپ جنگل میں رہ کے تو فرادہ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ جماعت سے تو سماج میں رہ کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، اور دیکھیں کمال دیکھیے. آپ وہ آواز آ رہی ہے میری آپ سب لوگوں کو یا نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. نماز اصل میں جماعت سے ہی ہے، مجبوری ہے، نہیں ہے تو فرادہ پڑھ لیجئے. آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا؟
کہ نماز جماعت سے ہی ہے، فرادہ نہیں ہے؟ بتائیے، آپ غور کیجیے ذرا نماز کے ذکر پر، کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ایک اکیلا انسان اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، میں کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر اکیلا ہو، اکیلے کے لیے ہوتا تو ایسے ہوتا، ایاک اعبد و ایاک استعین، ایسے ہوتا، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ لیکن جمع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم سب جو جماعت سے یہاں کھڑے ہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس لفظ سے پتہ لگ رہا ہے نہیں کہ اکٹھی ہے عبادت یہ نماز؟ جی یا مثلا اور آگے چلیے کیا ہے نماز میں آگے چل کے دیکھیں گے تو بہت سے ذکر ایسے ہیں جن سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اکٹھے لوگ بول رہے ہیں جماعت سے۔ ابھی دیکھیے بتائیں گے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نماز جو پروردگار عالم کی عبادت و بندگی کا سب سے اہم ستون، عبادات سارے اللہ کی بندگی کے ستون ہے، لیکن نماز سب سے اہم ہے، سب سے اہم ستون ہے، پلر ہے، یہ انفرادی عبادت ہے، یہ ایک اکیلے کی عبادت ہے، کیونکہ ہر انسان خداوند عالم کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے تنہا بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں نماز جماعت کی اہمیت سے، جو اسلام نے نماز جماعت کی اہمیت رکھی ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نماز جماعت ہی نماز کا اصل طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، نماز فرادہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ انسان اللہ کی عبادت پرسنل طور پہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر، لیکن اسلام نے جو جماعت کے فضائل، اس کی اہمیت بیان کی ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ نماز ہماری جو عبادت ہے، نماز اصل میں جماعت ہی سے طریقہ اس کا یہی ہے، اور مجبوری وغیرہ کی صورت میں فرادہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا؟ اکیلا کر لے گا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع؟ نہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس کا مطلب اکٹھے کرو، وہ سب کے ساتھ کرو۔ ایک آگے دیکھیے، جیسا کہ میدان جنگ میں دیکھ رہے ہیں آپ، اسلام نے نماز جماعت کی کتنی، نماز خوف نام سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ نہیں سنا نماز خوف کا نام؟ نماز خوف اگر جہاد چل رہا ہو، اسلامی لشکر کفار کے لشکر کے مقابلے میں ہو، لشکر کی تعداد زیادہ ہو، خوف یہ ہو کہ مثلا ظہر کا یا مغرب کا ٹائم ہو گیا، اگر نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے تو حملہ کر دیں گے، تو وہاں پہ کیا اجازت ہے کہ آدھے لوگ لڑتے رہیں گے، آدھے لوگ جماعت پڑھیں گے۔ کیسے؟ 4 رکعتی نماز ہے، اس کا طریقہ ہے، امام جو ہے وہ شروع کرے گا، دوسری رکعت پہ تشہد پڑھ کے بیٹھا رہے گا، اور باقی لوگ جلدی سے سلام پڑھ کے تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جلدی سے 2 رکعت اور پڑھ کے نماز تمام کر کے چلے جائیں گے۔ اب امام وہیں بیٹھا ہے، تشہد پڑھ کے رکا ہوا، باقی لوگ آئیں گے، امام کھڑا ہو جائے گا، باقی 2 رکعت باقی لوگ ان کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یعنی دشمن کا خوف ہے، میدان جنگ ہے، اس کے بعد بھی نماز جماعت کی اتنی اہمیت ہے، چاہے آدھے کر کے پڑھو، جماعت سے پڑھو۔ سمجھے؟ امام حسین نے نرغہ آدھا میں گھر کے جماعت کرائی، نماز ظہر میں کون کھڑا ہوا؟ پڑھی جماعت سے نہیں، کچھ لوگ سعید، زہیر، یہ جناب زہیر، جناب سعید آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، تیر کھاتے رہے۔ تو پڑھی، اگر نماز جماعت کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا یہ ایسا ہی اہتمام کیا جاتا نماز جماعت کا؟ کتنا اہتمام تھا کہ میدان جنگ میں ہے، گھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیے، جیسا کہ میدان جنگ میں جہاں ہر طرف سے دشمن کے حملوں کا خطرہ موجود رہتا ہے اور ہر سمت مستعدی کے ساتھ نظر رکھنی پڑتی ہے، وہاں بھی پیغمبر اکرم نے جماعت ہی کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ خاص طور سے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ نرغہ آدھا میں گھرے ہونے کے باوجود تیروں کی بارش میں ظہر کی نماز با جماعت ادا کی، جس کے لیے آپ کے جانثار صحابی جناب سعید ابن عبداللہ اور جناب سعید اور زہیر
آپ کے سینہ سپر ہوئے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، دشمن کے تیروں کو اپنے بدن پر روکتے رہے، اور آخرکار امام کے سامنے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ سب قربانیاں کس لیے دی انہوں نے آگے کھڑے ہو کے؟ تیر کھاتے رہے، صرف نماز جماعت کے لیے ہی پیش کی گئی۔ تو اگر نماز کو فرادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسلام میں جو نماز جماعت کی اہمیت دی ہے، بیان کی ہے آیات روایات میں احادیث میں، ان سے پتہ لگتا ہے کہ اصل طریقہ نماز کا نماز جماعت کے ہی ہے۔ اور پھر کتنا ثواب رکھا ہے جماعت کا؟ اتنا ثواب رکھا ہے، یعنی جو فرادہ کے ڈب سے 70 گنا زیادہ ثواب، اتنے گنا زیادہ ثواب، یہاں تک کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اذان اول وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھو، پہلے جو اس کا شروع وقت ہے اس میں پڑھو، لیکن اگر نماز جماعت آدھے گھنٹے بعد ہوگی تو آپ کو اب وہ فضیلت ادھر آ جائے گی، اول وقت چھوڑ سکتے ہیں آپ، اور آپ جماعت کی وجہ سے، کس لیے؟ جماعت کی وجہ سے، جماعت ہوتے ہوئے آپ فرادہ نہیں پڑھ سکتے نماز، کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ کس چیز کی اہمیت بیان کر رہے ہیں یہ سب؟ یہاں تک کہ دیکھیے، یہاں تک کہ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، لمن لم یصلی فی المسجد، جو مسجد میں نماز نہ پڑھے، مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ، وہ انسان جو مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ نماز نہ پڑھے، کہیں اور پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے، الا من علت، مگر یہ کہ کوئی وجہ، کوئی علت، کوئی سبب ہے، تب فرادہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اگر مجبوری یا کوئی وجہ ہے تو فرادہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی مجبوری، کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ پھر بھی مسجد میں جماعت سے جا کے نماز نہ پڑھے، لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کا حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من الا، جو شخص مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ نماز جماعت سے نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، عذر کی تو اجازت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا، فقیہ، مجتہدین، مراجع کرام، مجتہدین، آیت اللہ العظمیٰ، جتنے سب، انہوں نے اپنے رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل میں نماز جماعت سے غیر حاضری کو شرعاً قبیح قرار دیا۔ آپ ان کی کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے، نماز جماعت کے مسائل میں جب جائیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ملے گا، بغیر کسی عذر کے نماز جماعت سے غیر حاضر ہونا شرعاً گناہ ہے، کہ مسلمان کے لیے کسی عذر اور مجبوری کے بغیر نماز جماعت کو ترک کرنا مناسب نہیں، یہ سب نے کہا ہے، معصومین نے بھی، مجتہدین نے بھی۔ اسی طرح اگر نماز میں پڑھے یہ تو احادیث سے تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ نماز کا اصل طریقہ جماعتی ہے، لیکن اسی طرح اگر ہم نماز میں پڑھے جانے والے سوروں یا اذکار ذکر کی جمع ہے، ذکر یعنی جو سجدے میں پڑھا جا رہا ہے، رکوع میں یا وغیرہ وغیرہ، ان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی نظر آتا ہے، چاہے کوئی فرادہ ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، تب بھی اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کہنا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تب بھی اسے جمع کے صیغے استعمال کرتے ہیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور آخر میں جب سب نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یوں نہیں کہتے السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، السلام علینا، ہم پر سلام ہو، یہ ہم کون ہے؟ میں اکیلا ہم ہوں؟ اگر میں اکیلا ہوتا تو یہ ہوتا السلام علیہ، السلام علیہ وعلی عباد اللہ، مجھ پہ سلام ہو اور مومن بندوں پہ سلام ہو، لیکن نہیں، السلام علینا، ہم پر سلام ہو۔ اس لفظ سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یا السلام علینا، ہم پر سلام ہو۔ ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ فرادہ نماز میں بھی ہمیں دوسرے مومنین کا خیال کہہ رہا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور تمام صالح بندوں پر سلام ہو۔ یعنی اگر آپ فرادہ بھی پڑھ رہے ہیں کسی مجبوری میں نماز کو، تب بھی آپ اپنا ہی دھیان نہیں رکھیں گے، مومنین کو پھر بھی خیال رکھیں گے۔ پتہ لگا آپ کو نماز جماعت کی اہمیت؟ اب بتائیے، جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ نے ہمیں کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور کمال کیا ہے؟ اللہ کی ذات، یعنی اللہ تک پہنچنا کمال ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کمال چاہتی ہے، ساتھ ساتھ ایسا کمال جس میں رکاوٹ نہ ہو، ایسی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہاں پہنچنا۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا اللہ تک پہنچنا ہے، راستہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ انجام دیجئے، جس کاموں سے روکا اس سے رک جائیے، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بغیر انجام دیا آپ کمال تک پہنچ سکتا ہے کوئی آپ میں سے؟ نہیں۔ تو اب اللہ نے کہا نماز جماعت پڑھیے، تو جنگل میں اکیلا رہ کے کر دے گا یہ کام انسان؟ جنگل میں رہ کے مجبوری ہوئی نا، مجبوراً فرادہ پڑھے گا وہ، کیونکہ وہاں پبلک نہیں ہے،
فرادہ تو پڑھ لے گا لیکن حقیقی کمال پہ جب ہی پہنچے گا جب جماعت سے پڑھے گا. یا آپ نیچے دیکھیے نماز جمعہ، ابھی کیا کہا کہ اللہ کے اکثر احکام کو اگر دیکھا جائے تو اس کا سماج اور معاشرے سے تعلق ہے. اب جماعت جو ہے وہ سماج کے لوگوں کے ساتھ ہی تو پڑھے گا، یا اکیلے کو جماعت کہہ دیں گے؟ نہیں. نمبر 2 نماز جمعہ. نماز جمعہ مجبوری میں بھی فرادہ نہیں ہو سکتی. بھائی روزانہ والی نمازیں جو ہیں پنجے گانا نماز، وہ تو چلو مجبوری اگر ہے تو فرادہ پڑھ سکتا ہے، ہو جائے گی. نماز جمعہ مجبوری میں بھی فرادہ نہیں ہو سکتی، کم سے کم 5 لوگوں کا تو ہونا ضروری. اب اللہ نے اگر کہا ہے نماز جمعہ کے لیے حکم دیا ہے، کہاں حکم دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کے دن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے حکم دیا، یعنی آواز دی جائے، ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو، خرید و فروخت کام بند کر دو. اب بتائیے، اب آ کر لوگ مولانا کے پاس، مولانا ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، تعویذ دے دو اور یہ کر دو وہ کر دو. جمعے کے دن جب آپ کا خدا کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار بند کر دو. کیوں نہیں کرتے بند؟ اور پھر کہتے ہو برکت نہیں ہو رہی. جی نماز جمعہ، اسلام نے روز جمعہ نماز جمعہ کو نماز ظہر کا بدل قرار دیا. جمعے کے دن جمعہ ظہر کی نماز کے بدلے ہے، یعنی آپ ظہر کے بدلے جمعہ، پھر نماز عصر، ظہر نہیں پڑھے. اور اس کی بے شمار اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے جمعے کی. اور یہ نماز صرف جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں مجبوری میں بھی فرادہ نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ مجبور ہے، جمعہ اتنی دور ہے آپ نہیں جا پا رہے نا، تو پھر ظہر پڑھ لیجیے، ظہر کی نماز عصر کی پڑھیے، آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے امام جماعت جو ہے وہ نماز سے پہلے 2 خطبے دے. خطبے میں لوگوں کو، اور خطبے میں کیا کرنا ہے؟ ایک خطبے میں حمد و ثناء پروردگار، اہل بیت پر درود و سلام وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے اس میں لوگوں کے سماجی معاشرتی مسائل پر بھی روشنی ڈالے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہ سیاست ایسی چل رہی ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، حالات حاضرہ بتانا، اور ان پہ اوپر ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ بتانا، یہ سب کیا ہے. تو اس سے فائدہ کس کا؟ جماعت سے ہی تو ہوگا، ہی عوام کا ہی تو فائدہ ہے. اس میں عوام کا دھیان رکھا گیا، نہیں رکھا گیا کہ آپ معاشرے کو مسائل سے آگاہ کیجئے، سماج کے اور معاشرے کے. بتائیے کہ سماج میں اگر غیبت کریں گے تو یہ گناہ پھیل جائے گا تو کیا نقصان ہوگا معاشرے کو. بتائیے اگر حسد پھیل جائے گا، بیماری والی حسد والی، تو کیا ہو جائے گا. یہ کون بتائے گا؟ جو خطبے میں امام جماعت جمعے کے، اس پہ روشنی ڈالی جائے اور ان پر ایک دوسرے کے مشکلات حل کرنے کے لیے زور، اور اس خطبے میں پبلک کے اوپر زور ڈالا جائے کہ ایک دوسرے کے معاملات کو اور مشکلات کو حل کرو. تیسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دیکھیے، اب بتائیے جب اللہ نے نماز جمعہ کا اتنا ثواب، اتنی تاکید کی ہے اور وہ فرادہ نہیں ہو سکتی، تو کیا انسان اگر سماج سے کٹ کے اکیلا رہنے لگے تو کیا اس فضیلت مل جائے گی اسے؟ یہ جب یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوں گی تو کمال تک پہنچ جائے گا وہ؟ آگے دیکھیے، تیسرا اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے. کیا حکم دیا اللہ نے؟ کہ آپ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیجیے. پہلے تو خود جانیں گے جبھی تو نیکیوں کا حکم دیں گے. جب ہمیں نہیں پتہ نیکی کیا، یہ چیز اچھا ہے یہ برا ہے، تب تک ہم دوسروں کو کیا بتا دیں گے؟ جب تک خود جان کے اس پہ عمل نہیں کریں گے تب تک. تو اس کا مطلب اللہ نے جب اس کا حکم دیا ہے تو یہ اگر ہم ترقی اور کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں اللہ تک، تو اس کو انجام دینا پڑے گا. اکیلے انجام دے نہیں سکتے، جنگل میں رہ کے معاشرے میں ہی ہو سکتا ہے کام. تو اس کا مطلب دیکھیے، اس کا بھی تعلق سماج اور معاشرے سے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کو رواج دینے کی کوشش کی جائے اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے معاشرے اور سماج سے. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں انہی دونوں فریضوں اور ذمہ داریوں کی بنا پر مسلمانوں کو سب سے بہترین امت کہا گیا. مسلمانوں کو سب سے بہترین امت کیوں کہا گیا؟ ان 2 چیزوں کی وجہ سے کہ مسلمانوں میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. کیا؟ کہ مسلمان نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، سماج کا دھیان رکھتے ہیں. آگے دیکھیں کیا کہا خدا نے انہی 2 چیزوں کی. کنتم خیر امت، تم سب بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم لوگ کھڑے ہوئے ہو لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، لوگوں کو آپ نیکیوں کا حکم کرتے ہو. تنہون عن المنکر، اور ان برائیوں سے
روکتے وہ تؤمنون باللہ، اور تم سب اللہ پر ایمان لائے ہو. دیکھیے تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا، سامنے آپ کو لایا گیا ہے. تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ نے بہترین امت کس وجہ سے کہا مسلمانوں کو؟ جی کیونکہ وہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کثرت سے روایات موجود ہیں. اس کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. جنہیں ہم اختصار کی بنا پر ترک کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں مختصر بیان کرنی ہے یہاں اس کتاب میں، اس لیے ان روایات کو ہم یہاں بیان نہیں کر رہے. البتہ اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ ان دونوں فریضوں کو، ذمہ داریوں کو، کون دو ذمہ داری ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ان دو ذمہ داریوں اور فریضوں کو صرف اس لیے حکم شریعت قرار دیا گیا ہے، شریعت کا حکم اس لیے انہیں مانا گیا ہے تاکہ سماج اور معاشرے کے اخلاق کو سنوارا جائے اور اسے ہر قسم کی برائیوں اور انحرافات یعنی راستے سے بھٹک جانا، انحراف سے محفوظ رکھا جائے. ٹائم ہو گیا انشاءاللہ، نہیں تو یہ بھی پڑھتے ہم آگے انشاءاللہ. اللہ نے اور کس چیز کا حکم دیا ہے؟ خمس اور زکوٰۃ کا. اس کو اگر آپ دیکھیں گے آپ تو خمس اور زکوٰۃ کا بھی معاشرے سے تعلق ہے. یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.